شوکت صاحب کا پہلا بیٹا پیدا ہوا تو بیوی نے شوہر سے کہا کہ بچے کو دینی علوم پڑھاتے ہیں، میرا شوق ہے بچہ حافظ عالم بنے۔ شوہر نے بیوی سے کہا کہ حافظ عالم بنا کر اسے بھوکا مارنا ہے، میں اسے بڑا افسر بناؤں گا تاکہ دنیا کا کامیاب انسان بن جائے۔ شوکت صاحب واپڈا میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، تعلیم یافتہ اور دنیاوی طور پر کامیاب ترین انسان تھے۔ بیوی دیندار تھی اور شوق تھا کہ بچے حافظ عالم بنے، لیکن شوکت صاحب نہ مانے۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، بیوی نے پھر کہا کہ اس کو تو میرے شوق پر حافظ بنا لو، لیکن اس بار بھی بیوی کی نہ مانی گئی۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، پھر بیوی نے اپنے شوق کا اظہار کیا، لیکن مراد پوری نہ ہوئی۔ چوتھا بیٹا پیدا ہوا تو بیوی نے شوہر کی بہت منت سماجت کی کہ 3 بچے آپ کی مرضی سے دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس بیٹے کو میری مرضی پر حافظ بننے دو۔ شوکت صاحب نے بیوی کی بلاخر مان کر آخری چھوٹے بیٹے کو مدرسے میں داخل کروا دیا۔ خیر، وقت کا پہیہ گھومتا رہا، بڑے تینوں بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اعلیٰ سرکاری عہدوں پر فائز ہو گئے۔ چھوٹا بیٹا حافظ قاری عالم بن گیا۔ ایک دن شوکت صاحب نے فخریہ انداز میں بیوی سے کہا، بڑے تینوں بچے اعلیٰ سرکاری عہدوں پر لگ گئے، اچھا کما رہے ہیں۔ چھوٹا مولوی بن گیا، جہاں بھی جائے گا اس کے پورے مہینے کی تنخواہ بڑے بچوں کی ہفتے کی تنخواہ کے برابر ہوگی۔ تم نے اپنی مرضی کروا کر بڑی غلطی کی ہے، اس کا مستقبل تاریک کر دیا۔ بیوی نے شوہر سے کہا، کل 4 بچوں کا امتحان لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سا بچہ کامیاب اور کون سا ناکام ہے۔ دوسرے دن شام کو بچوں کے گھر آنے سے کچھ وقت پہلے ماں نے اپنا چہرہ ناخن مار کر زخمی کیا، سر کے بال بکھیر کے دوپٹہ پھاڑ کر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ باپ اندر کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ پہلا بیٹا گھر آیا، ماں کو اجڑی ہوئی حالت میں دیکھ کر پوچھا تو ماں نے اس کے باپ کو 3-4 گالیاں نکال کر کہا کہ اس نے مارا ہے، پھر بد دعائیں دینے لگیں۔ بیٹے نے باپ کو برا بھلا کہا اور تھکاوٹ کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوسرا بیٹا آیا، اس نے بھی ماں کو بری حالت میں دیکھ کر وجہ پوچھی۔ ماں نے روتے ہوئے شوہر کو گالیاں نکال کر بد دعائیں کی اور بیٹے کو بتایا کہ تمہارے باپ نے مارا ہے، اور پھر بد دعائیں کرنے لگی۔ اس بیٹے نے بھی باپ کو برا بھلا کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسی طرح تیسرے بیٹے کو بھی ماں نے گھڑی ہوئی جھوٹ کی کہانی سنائی تو تیسرا بیٹا جو کہ طبیعت کا تیکھا تھا، باپ کو 4 گالیاں نکالیں، برا بھلا کہا اور کہا کہ گھر آنے دو بوڑھے کو، پتہ لگاتا ہوں۔ باپ سب کچھ سنتا رہا، دیکھتا رہا اور خون کے آنسو روتا رہا۔ اسی اثنا میں چھوٹا بیٹا گھر آیا۔ بیٹے نے ماں کو اس حالت میں دیکھا تو ایک دکھ کا جھٹکا لگا اور بھاگ کر ماں کے پاس آ کر قدموں میں بیٹھ گیا۔ ماں نے وہی جھوٹی گھڑی ہوئی کہانی سنائی تو بیٹے نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر سمجھایا کہ امی جان، ابو آپ کا سب کچھ ہے، باپ سے بھی زیادہ حقوق شوہر کے ہیں۔ اگر میرے ابو نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ امی جان، آپ نے بھی تو ابو کو کچھ کہا ہوگا، اگر آپ نہ کہتی تو شاید یہ نوبت ہی پیش نہ آتی۔ غلطی تو آپ کی بھی ہوگی امی جان، ابو نے اگر آپ کو کچھ کہہ دیا ہے تو کیا ہو گیا؟ آپ دکھ نہ کریں، ابو آپ کے سر کا تاج ہے اور ہمارا بھی سب کچھ ہے۔ میٹھا کھاتے کھاتے اگر تھوڑا کڑوا بھی آ جائے تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ باپ سب کچھ سن رہا تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا، برداشت نہ ہوا، بھاگ کر باہر آیا اور اپنے اسی بیٹے کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بیوی نے شوہر سے پوچھا کہ اب بتاؤ۔ شوکت صاحب کو عمر کے اس حصے میں آ کر احساس ہوا کہ بیوی کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ جن بچوں کو اچھے مستقبل کے خوابوں کے لیے اچھے اسکولوں میں اعلیٰ تعلیم دلائی، دنیا کی ہر آسائش دی، ہر خواہش پوری کی، لیکن یہ بھول گئے کہ ماں باپ کے آداب انگلش کی کتابوں میں نہیں سکھائے جاتے۔ ماں باپ کے حقوق سے آشنا تو قرآن اور حدیث کرواتا ہے۔ ماں باپ سے کیسے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا ہے، یہ قرآن اور حدیث بتاتا ہے۔ ماں باپ کے آداب صرف قرآن اور حدیث سکھاتا ہے۔ آج شوکت صاحب کو احساس ہوا کہ جن بچوں پر لاکھوں لگا کر ڈگریاں دلوائیں وہ سب جعلی نکلیں۔ اصل سرمایہ تو وہ بچہ ہے جس نے صفوں پر بیٹھ کر قال اللہ و قال رسول پڑھا، دل سے ایک آہ نکلی اور سوچا کاش میں سب بچوں کو حافظ، قاری اور عالم بنا لیتا۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا، اور مزید ایسی انٹرٹینمنٹ اور انفارمیشن سے بھری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک کلب کو سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔